سوال اس طرح سے تھا کہ جب ہمارے درمیان میں کوئی کنفلکٹ آئے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسیحی کردار کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، جب بھی کوئی کانفلکٹ جو ہے تو کرسچن گروپس میں بلڈ اپ ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم ٹالرنس پہ عمل کریں، ہم انتظار کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور پھر ہم ریکنسیلیشن کی طرف جائیں۔ سو وین دیر از اے کانفلکٹ، تو ہمارے کرسچن کریکٹر میں جو پیس کا ایلیمنٹ ہے، صلح کا جو ایلیمنٹ ہے، ہمیں اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری مدد کرے کہ ہم اس سارے کانفلکٹ کو ریزالو کر سکیں۔ اور جب ہم نے کانفلکٹس کو ریزالو کرنا ہے تو ہمیں کچھ میڈیٹرز کی ضرورت ہے، ایسے گروپس کی یا ایسے بزرگوں کی یا ایسے لوگوں کی جو ایک میڈیٹری رول پلے کر سکیں، جو دونوں گروپس کے لیے قابل اعتماد ہوں، رسپیکٹیبل ہوں، اور پھر ایک میڈیٹرز کے گروپ کی موجودگی میں ہمیں اپنے کانفلکٹس کو سالو کرنا چاہیے۔ اینڈ وی مسٹ سٹ اراؤنڈ دا ٹیبل، جو ایک بہترین طریقہ ہے، بائبلی طریقہ ہے کہ ہم بیٹھیں اور صلح کے لیے یا سمجھنے کے لیے یا کسی میٹر کو ریزالو کرنے کے لیے ہم آپس میں بیٹھیں اور مسیحی محبت کے ساتھ ہم اس کو سالو کر سکیں۔ سو کوئی بھی ڈس ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں، سو ہمیں ایک بڑے لارجر کانٹیکسٹ پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، صرف اپنے ہی تناظروں میں نہ دیکھیں یا ایک محدود لمیٹڈ اپروچ کے ساتھ ہم کسی پرابلم کو اپروچ نہ کریں، بلکہ ہم ایک لارجر اپروچ کے ساتھ جائیں، اور جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ سو ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہوں جو ہمیں ہیلپ کر سکیں اور میڈیٹر کا رول پلے کر سکیں اور نیوٹرل ہوں اور میرٹ پہ اپنا فیصلہ دیں۔ تو ہر کانفلکٹ جو ارائز ہوتا ہے ہم اسے پیسفلی سیٹل ڈاؤن کر سکیں۔ اسی سوال کو میں پاسٹر جاوید کی طرف لے کر چلوں گا۔ پاسٹر آپ کس طرح سے اس موضوع کو دیکھتے ہیں؟ Yeah, thank you very much. Let me talk about little conflict. کیا ہوتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے درمیان کوئی تنازع ہو جاتا ہے، کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، اور اس سارے میں مارکٹائی کا عنصر بھی شامل ہے، تشدد کا عنصر بھی شامل ہے، ایسی صورتحال میں جو اس ساری صورتحال ہے ہم اس کو کانفلکٹ کہتے ہیں۔ جب دنیا کانفلکٹس کے ریزالو کرنے کی بات کرتی ہے تو ان کی 5 اپروچز ہیں جو بہت مشہور ہیں۔ ان میں ایک اپروچ کو اکاموڈیٹنگ کہتے ہیں، جس کا ہے دوسرے کا مسئلہ آپ حل کرتے ہوئے آپ اس کو گول اپنا اچیو کرنے دیں اور آپ اپنے گول کو اچیو نہ کریں۔ پھر ایک اپروچ سیکولر دنیا میں یہ ہے اوائڈنگ، دوسرے کی مدد اس طرح کرنا کہ وہ جو ہے دونوں ہی کچھ بھی نہ کر پائیں، آپ اس جھگڑے سے بچیں، پیچھے ہٹیں، گریز کریں تاکہ کہیں یہ جھگڑا بڑھ نہ جائے۔ پھر دنیا میں ایک تیسرا ہے جسے کولیبوریٹنگ کہتے ہیں، بوتھ اچیو گولز، یہ بہت ایکسلنٹ ہے، اس میں ون ون سچویشنز ہیں، دونوں پارٹیز اس طرح کام کرتی ہیں کہ دونوں ہی جیت جائیں۔ پھر ایک جو اور اپروچ ہے وہ یہ ہے جسے ہم کمپیٹنگ کہتے ہیں، یہ ون اور لوز کی اپروچ ہے، ایک جیت جائے گا دوسرا ہار جائے گا، یہ بالکل کھیلوں میں ہوتا ہے، ایک ٹیم جیت جائے گی ایک ہار جائے گی، یا جنگ میں ہوتا ہے۔ پھر ایک اور اپروچ جو ہے وہ کمپرومائزنگ ہے، جہاں دونوں پارٹیز بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ دو کے قانون کے تحت کہ دونوں کچھ کہتے تم میری بات مان لو میں آپ کی بات مان لو، اور اس طرح سے وہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں۔ جب بھی یہ کوئی کانفلکٹ نئی بات نہیں ہے، فیملیز میں کانفلکٹ رہے ہیں، یعقوب کی فیملی میں کانفلکٹ تھا اور کئی طرح کے کانفلکٹس، ارلی چرچ میں کانفلکٹس تھے، لیکن میتھیو کی جو گاسپل ہے اس کے 18ویں باب کی 15ویں آیت کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں واضح ہے کہ جب آپ نے کانفلکٹ ریزالو کرنا ہے تو دیر آر 3 steps۔ پہلے آپ اس شخص سے شخصی بات کریں گے،
we cannot come on the media straight away. हम मीडिया पर नहीं आ सकते एकदम. We should talk personally. फिर हमने उसके पास और लोगों को लेकर जाना है, 2-3 people, maybe more. फिर हम चर्च को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और अगर फिर भी वो सुनने के लिए तैयार ना हो तो कलाम कहता है इसको महसूल लेने वाले और गुनहगार के बराबर जाओ. So कॉन्फ्लिक्ट में जो है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे उसको सॉल्व करना चाहते हैं. इफ यू आप हीदन्स की तरह करेंगे या खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे. पौल ने यही कुरिन्थुस के खत में कहा कि अगर क्या तुम में कोई भी ऐसा दाना नहीं है, कोई भी इस लायक नहीं है, कोई भी इस अहल नहीं है कि जब तुम्हारे दरमियान कोई मुकदमा होता है, हत्ता के मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए. वो मना कर रहे हैं पौल वहां. लेकिन बहुतेरे लोग लिटिगेशन में जाते हैं. अभी जब हम मेथड्स की बात करेंगे तो हम इस पर थोड़ी बात करेंगे, लेकिन मकसद ये है when there is conflict in the church, this must be dealt in the church. जब भाइयों के दरमियान, कलीसिया के दरमियान कोई प्रॉब्लम है, कोई उसके दरमियान कोई इश्यू खड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो this must be dealt by the church. खुदा के लोगों को जमा किया जाए. जो रिसेंट हुआ उसमें भी ऐसा हुआ, और फाइनली बहुत सी और तस्हीक जो हो सकती थी उससे खुदा ने हम सबको और अपने नाम को भी बचाया है. So I do believe these are the steps कि जब आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपकी शख्सी जिंदगी में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्रिश्चियन कैरेक्टर ये है, go and talk to this person. उस शख्स से पहले बात करें जाकर. Don't make it public. Don't do anything in the public. Don't come on the social media. Don't come on the electronic media or print media. किसी तरह से भी ये तो बात की बात है. पहले आपने इस तरह देखना है कि आपने उस शख्स से जाकर बात करनी है ताकि कॉन्फ्लिक्ट हल हो जाए. Thank you, sir.